الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور موضوع سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے موضوع دیا گیا ہے اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ میلاد مصطفیٰ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے میلاد اور دوسرا مصطفیٰ۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں چاہوں گا کہ کچھ دیر عرض کر سکوں اور افادہ کر لیں ہم ان باتوں سے جو علماء نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور جو اہل لغت ہیں یا جو نحو پڑھتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا ترجمہ جب آپ اردو میں کریں گے تو ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ اب یہ میلاد لفظ کیا ہے تو یہ بھی عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میلاد یہ اسم ظرف کا صیغہ کہلاتا ہے۔ ظرف عربی میں وہ اسم ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ یا کسی وقت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب آپ کہیں گے میلاد تو اس میں ظرف والا معنی مراد لیں گے تو معنی یہ ہوگا حضور کی پیدائش کا دن یا حضور کی پیدائش کا وقت، یہ معنی ہوگا۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یا پیدائش کا وقت۔ اس کے بعد جب ہم میلاد پر کلام کرتے ہیں، یہ تو لغوی معنی تھا اور لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو ہم ڈائریکٹ ڈکشنری سے اٹھاتے ہیں۔ تو عربی لغت جاننے والے جب ڈکشنری سے معنی اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ معنی مل جائے گا، یہ معنی لغوی معنی کہلاتا ہے۔ لیکن ایک معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی، اور اصطلاحی معنی اس معنی کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص طبقے کے لوگ اپنے اعتبار سے اس لفظ کا معنی وضع کرتے ہیں اور اس طرح وضع کرتے ہیں کہ لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ مشابہت رہتی ہے، تو یہ کہلاتا ہے اصطلاحی معنی۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیں، نماز۔ عربی زبان کا لفظ ہے صلاۃ۔ کیا لفظ ہے بولیے؟ بس سمجھ لیجئے کلاس لگی ہوئی ہے اور میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے صلاۃ، اور صلاۃ کو جب آپ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں، عربی لغت سے دیکھتے ہیں تو صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا کرنا، صلاۃ کا ایک معنی درود بھیجنا، صلاۃ کا ایک معنی ہے سرین کا ہلانا، جس کو عام الفاظ میں بولیں تو رقص کرنا،
اور صلات کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ارکان مخصوصہ کو ادا کرتے ہیں جس کو صلات کہا جاتا ہے۔ تو صلات کا لغوی معنی تو 3-4 تھے، دعا کرنا، درود پڑھنا، رقص کرنا، لیکن اہلیان اسلام نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اہل شرع نے یا شارع علیہ السلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کا معنی جو ارشاد فرمایا اصطلاحی طور پر وہ ارکان مخصوصہ کا نام تھا، یعنی رکوع، سجود اور قیام کا نام صلات رکھ دیا گیا۔ تو لغوی معنی دعا تھا، درود تھا، رقص تھا، لیکن اصطلاحی معنی نماز قرار پا گیا۔ اسی طرح اصطلاحی معنی جو کسی خاص طبقے کے نزدیک معتبر ہو جاتا ہے وہ کہلاتا ہے، جیسا کہ میلاد کا معنی تو صرف اتنا تھا پیدائش کا دن یا پیدائش کا وقت، لیکن اہلیان اسلام کی اصطلاح میں یا اسلاف کرام کی اصطلاح میں یا اہل شرع کی اصطلاح میں اسی میلاد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا لیا جانے لگا۔ تو اب یہ اصطلاحی معنی یہاں پر ترجیح پا جائیں گے۔ اب حضور کا دن منانا کیا ہے اصطلاحاً؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے، آپ کی ولادت کے واقعات کا بیان کیا جائے۔ اصطلاحی معنی کیا ہوا میلاد کا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے واقعات کو بیان کرنا۔ اس میں ضمناً حضور کے نور کا تذکرہ آ جائے گا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے ایام کا بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا بیان کرنا، یہ کلیتاً اس میلاد میں داخل و شامل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی ہم سمجھیں۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے معنی کو نہیں سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنا پھر بھی فی نفسی ہی ہمارے لیے کوئی برا نہیں ہوتا، ایک اچھا ہی کام ہوتا ہے، لیکن جب مد مقابل یا کوئی ایسا شخص جو میلاد کا انکار کرتا ہے یا اس عقیدے کا انکار کرتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، پھر جب وہ سوال کرتا ہے اور کراس کوشچننگ ہوتی ہے ہم سے، تو ہم پھر ایک دم سے اچنبھے میں آ جاتے ہیں، حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ معنی تو ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا۔ تو میلاد منائیں، لیکن میلاد کا معنی سمجھ کر منائیں، تو یہ نور علی نور ہوگا۔ تو میلاد کا لغوی معنی بھی آپ نے سمجھا، پیدائش کا دن یا پیدائش کا وقت، اور میلاد کا اصطلاحی معنی بھی حضور علیہ السلام کے پیدائش یا ولادت کے واقعات کا بیان کرنا۔ اب ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھتے چلے جائیے تو رب کائنات نے اپنے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری کا، ان کی پیدائش کا، ان کے میلاد کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ اگر میلاد منانا ناجائز ہو جائے، اگر میلاد منانا شرک یا بدعت ٹھہر جائے، تو بتائیے کہ صاحب قرآن پر کیا حکم لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کے میلاد کا بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ تک کا بیان فرما دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ فرمایا۔ جو آیت مقدسہ ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، اور کتاب مبین، روشن کتاب، واضح کتاب، بیان کرنے والی کتاب بھی آ گئی اور نور بھی آ گیا۔ تو یہ عربی لغت کا قاعدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے نا نور و کتاب مبین، نور گئے اور اس کے بعد واو گئے، اور واو کے بعد کتاب مبین گئے۔ واو کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو ہوتا ہے اور، واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور، جیسے بولتے ہیں نشیب و فراز، مسجد و ممبر یعنی مسجد اور ممبر، اسی طرح ہم بولتے ہیں تحریر و تصنیف یعنی تصنیف اور تحریر، تو واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کو واو عاطفہ عربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، عطف کے لیے آتی ہے۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو اسم ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، واو کے بعد جو اسم ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، ان دونوں میں مغایرت ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز اگر ذکر کی جا رہی ہو تو اس کے درمیان واو عربی میں عموماً نہیں لایا جاتا، تو اس میں مغایرت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس ڈکشنری کی بات کو سمجھنے کے بعد، اس گرامر کی بات کو سمجھنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ کیا مطلب؟ نور ایک الگ چیز ہے، کتاب مبین ایک الگ چیز ہے۔ بعضوں نے غلط سمجھا اور وہ سمجھے کہ شاید نور سے مراد ہی کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین ہی نور کو کہا گیا ہے۔
واو عطف کا آ رہا ہے اور یہ مغایرت کو چاہتا ہے. نور ایک الگ چیز ہے، کتاب مبین الگ چیز ہے. اور بالکل بدیہی سی بات ہے، 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو نور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، حسی نور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب ہم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو ہمیں 2 قسم کے نوروں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وہ نور ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں بینائی کے طور پر عطا فرمایا، نور بینائی. اگر آپ کی بینائی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا دیکھ کر پڑھنا. دوسرا، اگر آنکھ کی بینائی آپ کے پاس ہے لیکن گھپ اندھیرا ہے اور ظاہری اور خارجی روشنی کوئی نہیں ہے، تب بھی آپ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے. تو 2 نوروں کی ضرورت ہوئی، ایک تو خارجی نور کی یعنی روشنی ہونا بھی ضروری ہے، ایک آپ کے نور بینائی کی کہ آنکھوں میں بینائی ہونا بھی ضروری ہے. جب یہ 2 نور ہوں گے تو آپ کتاب کا مطالعہ کر سکیں گے. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا، یہ خارجی نور اور بینائی کے نور کی اصل گئی نور کے، اس نور کے صدقے میں سارے نور آپ کو عطا ہوئے گئے. اب اس نور کی روشنی میں، اس نور کی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ذوق میں آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے. بعض بے وقوفوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے یا بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھے، بغیر سیرت و صورت مصطفیٰ کا مطالعہ کیے سمجھ جائیں گے، اٹس امپاسبل. یہ درست ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، انسان کی تخلیق فرمانے والا ہے. انسان کی فطرت کو رب سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ وہ اگر جانتا کہ انسان بغیر نبی کی تعلیم کے قرآن سمجھ لے گا تو قرآن آ جاتا، نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. سب خود بخود قرآن سمجھ لیتے، خود بخود تفسیریں کر لیتے، خود بخود تراجم کر لیتے، بلکہ تراجم کی بھی ضرورت نہ ہوتی، سب عربی لغت جان جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق بھی گئے اور اس کی مشیت و ارادہ یہ تھا کہ ایک کتاب، ایک نصاب مختص کیا جائے اور اس نصاب کو پڑھانے کے لیے ایک معلم کا بندوبست بھی کر دیا جائے، اور وہ معلم کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس آیت مقدسہ میں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنے کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا. نور کا سب سے پہلا لفظ ہے نا آیت میں، قد جاءکم. جاء کا معنی ہوتا ہے تشریف لے آئے، آ گئے. تو آنے کا تذکرہ ہوا، یہی تو میلاد میں ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا. یہی آنے کا تذکرہ تو ہوتا ہے میلاد میں، اور اس کی اصل قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ سے بھی ثابت ہے، کئی اور آیات سے بھی ثابت ہے، لیکن قلت وقت کی وجہ سے ہم اس ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ میلاد کا لغوی معنی سمجھ لیا، میلاد کا اصطلاحی معنی سمجھ لیا. اب اس کا حکم شرع کیا ہے؟ حکم شرع سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی عمل کا. دیکھیں، جب ہم حکم شرع سمجھتے ہیں تو حکم شرع کی کچھ حیثیتیں شریعت مطہرہ نے مقرر کی گئے، یعنی جائز امور کی یا جواز والے امور کی جو کیٹیگریز ہیں، ان میں سب سے اوپر درجہ جس چیز کا آتا ہے وہ فرض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولتے جائیے، کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ درجہ جس کا آتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ جس کا درجہ ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس کا درجہ آتا ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے. پانچویں درجے پر جس کا مرتبہ آتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے. اور اس کے بعد مباح کا درجہ آتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے. اور اس کے جسٹ اپوزٹ آپ چلے جائیے، یعنی فرض کو اگر چھوڑا جائے، فرض کو ترک کیا جائے تو ارتکاب ہوگا حرام کا. کس کا ارتکاب ہوگا؟ زور سے، حرام کا. واجب کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ارتکاب ہوگا مکروہ تحریمی کا. کس کا ہوگا؟ مکروہ تحریمی کا. سنت مؤکدہ کا اگر ترک کر لیا جائے اور عادتاً ہو تو ارتکاب ہوگا اساءت کا. اساءت کا معنی ہے برا کرنا. سنت کا ترک کیا، بہت برا کیا. اس کے بعد آ جائیں سنت غیر مؤکدہ پر. اگر غیر مؤکدہ کا کوئی ترک کرتا ہے تو اس کا خلاف ہوگا مکروہ تنزیہی. بولی کیا ہوگا؟ مکروہ تنزیہی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا شریعت کو ناپسند ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اس پر عذاب ہوتا ایک جائز کام ہے. اس کے بالکل اس طرف آ جائیے مستحب، تو اس کا خلاف بنے گا خلاف اولا. مستحب کا خلاف کیا ہوگا؟ خلاف
اولا، یعنی اگر کوئی مستحب کو ترک کرے گا تو گناہگار بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر مستحب پر عمل کرے گا تو ثواب حاصل ہو جائے گا، ثواب پائے گا۔ اور مباح کے دونوں سائڈیں برابر ہیں، یعنی اس کو کرنا نہ کرنا یکساں ہے۔ تو یہ شرعی احکامات، جب ہم کہتے ہیں نا شرعی حکم معلوم کیجئے کسی چیز کا، تو معلوم یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اصاحت ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، کیا ہے؟ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی حکم جو علماء نے، اور اب کے علماء نے نہیں، متقدمین و متاخرین سب نے لکھا ہے کہ یہ ایک امر مستحب ہے، اور اس کا کرنا باعث اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ کون سا عمل ہے؟ امر مستحب۔ بولیے کون سا عمل ہے؟ مستحب۔ ہم نے اس کو فرض کہا؟ زور سے کہیے، زور سے کہیے، نہیں۔ ہم نے اسے واجب کہا؟ نہیں۔ ہم نے سنت موقدہ قرار دیا؟ نہیں۔ غیر موقدہ قرار دیا؟ ہمارے علماء نے، بلکہ علماء اسلام نے، فقہاء اسلام نے اس کو ایک امر مستحب قرار دیا کہ یہ مستحب کام ہے جس کے کرنے پر برکات کا نزول ہوگا، برکتیں حاصل ہوں گی، خیر حاصل ہوگی، ثواب حاصل ہوگا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب کام ہے۔ اس کے جو امور دور حاضر میں بھی وضع ہوئے، ان میں بھی جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں وہ مستحسن امور ہیں، بالکل ان میں جائز امور کو سر انجام دیا جائے تو کوئی گناہ اور کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے میلاد کا حکم۔ اب آ جائیے اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات پر۔ تو میں 2-3 اعتراض پیش کرتا ہوں اور پھر ان کا جواب ہم لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے میلاد کا لغوی معنی سمجھا۔ میلاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ حضور کی پیدائش کا دن، حضور کی پیدائش کا دن، حضور کی پیدائش کا وقت یا حضور کی پیدائش کا دن۔ آپ سے کوئی اعتراض کرتا ہے مثال کے طور پر کہ بھئی میلاد منانا بدعت ہے، میلاد مصطفیٰ منانا بدعت ہے، تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس بدعت کہنے والے سے ہم دلیل طلب کریں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب ایک چیز کو کہا بدعت ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بدعت کی تعریف بھی کریں، بدعت کی اقسام بھی بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ میلاد بدعت کی کون سی قسم میں شامل و داخل گئے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ بتائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری عوام اہل سنت کی بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے، اعتراض سنتے ہیں اور اپنے علماء کا ٹائم برباد کرنے آ جائیں گے۔ آپ بتائیے بدعت کہہ گیا وہ، بھائی بدعت کہہ گیا تو اس کو پکڑنا تھا کہ بدعت کیا چیز گئے، بدعت کا معنی کیا گئے، بدعت کی اقسام کیا گئے، بدعت کا لغوی معنی کیا ہے، بدعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جب چند سوالات کرتے اس کو اپنی علمی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا، آئندہ کبھی بدعت کہنے کی جرت نہ کرتا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے، کیونکہ یہ علماء کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت۔ اگر کسی عمل کو ناجائز کہا جائے گا، حرام کہا جائے گا، اور یہ تو بدعت تو بہت بڑا درجہ ہے، بدعت کہہ دیا جائے گا، تو اب دلیل کی ضرورت پیش ہوگی، اور دلیل کس کے ذمہ ہوگی؟ جو اس کو حرام یا بدعت یا مکروہ تحریمی یا جو بھی قرار دینا چاہے، تو دلیل اس پر لازم ہے، پھر دلیل لے کر آئے۔ اور دلیل 4 چیزوں سے مستنبط ہوتی ہے فقہ کی اصطلاح میں، جن کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں۔ ادلہ معنی دلیل، اربعہ معنی 4۔ 4 چیزیں ہیں جن سے دلیل پکڑی جاتی ہے، جن سے دلیل لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، فرقان حمید۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یعنی سب سے پہلے کسی عمل کو اگر ناجائز قرار دیا جائے تو قرآن سے دلیل لانی ہوگی۔ کس سے دلیل لانی ہوگی؟ تو سب سے پہلے آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بدعت ہے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا بدعت ہونا ثابت کیجئے۔ ہم قرآن سے میلاد ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ثابت تو ہے، اس کا انکار بھی نہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جو اعتراض کر رہا ہے اس سے پہلے یہ سوال کر لیا جائے کہ اگر آپ نے بدعت قرار دیا ہے، آپ نے شرک قرار دیا ہے، آپ نے ناجائز قرار دیا ہے، تو اشیاء میں اصل تو اباحت ہوتی ہے، اصل میں ساری چیزیں مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حرام ہونے کا حکم نہ آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نہی، کوئی منع وارد نہ ہو جائے، تب تک وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذمہ ہے کہ قرآن سے دلیل لائیے کہ یہ عمل بدعت ہے۔ اگر وہ نہ لا پائے تو دوسرا درجہ دلیل کا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ۔ تو پھر مطالبہ ہوگا کہ اگر آپ کو قرآن میں دلیل نہیں ملتی حرام و ناجائز ہونے کی، بدعت ہونے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت کیجئے کہ میلاد بدعت ہے، اور وہ تا قیام قیامت نہیں لا سکے گا۔ پھر اس کے بعد
تیسرا درجہ آتا ہے اجماع امت کا، اور اجماع امت میں سب سے بڑا درجہ جو اجماع کا تھا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر اگر جمع ہو گئے تھے، اجماع کر لیا تھا کہ میلاد بدعت ہے، اس پر کوئی دلیل پیش کیجئے، یہ بھی آپ کو نہیں مل سکے گی۔ اس کے بعد چوتھی دلیل ہوتی ہے قیاس، یعنی جو احکامات قرآن حدیث یا اجماع میں بیان ہو گئے ان پر قیاس کرنا کسی نئے مسئلے کو جس کی نظیر اس قرآنی یا حدیثی یا اجماعی مسئلے میں موجود ہوتی گئے، پھر حکم شرع لگایا جاتا ہے۔ تو یا تو اس کی کوئی نظیر آپ کو وہاں ملے تو حکم شرع لگائیں، یہ بھی نہیں ملے گی۔ تو 4 دلیلوں سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ زور سے بولنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 2، نمبر 3 اجماع، نمبر 3 اجتماع بولتے ہیں نا، تے ہٹا دے بس، کیا بولنا ہے؟ اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ اس 4 چیزوں میں سے آپ کو دلیل لانا ہوگی تو آپ اس کو بدعت قرار دیں گے، اور ان 4 سے پہلے آپ کو وہی سوال کرنا ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، بدعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور بدعت کی اقسام کتنی ہیں۔ اس لیے کہ علماء نے بدعت کی کئی اقسام بنائیں، اس میں سے ایک بدعت کو واجب بھی قرار دیا ہے، اس کو تو کرنا پڑے گا، اور بیسیکلی 2 اقسام بنا دی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ تراویح کی نماز کو بدعت حسنہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار دیا، تو بدعت تو ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ بدعت کی کون سی قسم میں یہ داخل و شامل گئے۔ تو امید ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ بات نہیں جانتے ہوتے، ہوتا یہی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، چند باتیں اپنے مولویوں سے سن لی ہوتی ہیں، قرآن کا گہرا مطالعہ ہوتا نہیں ہے، احادیث طیبات پر نظر ہوتی نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ عربی گرامر بھی نہیں جانتے۔ صرف اتنا پوچھ لیجئے نا کہ بدعت کون سی زبان کا لفظ ہے، تو شاید وہ یہ بھی نہ بتا سکیں کہ بدعت کون سی زبان کا لفظ ہے، اور بات یہ ہو رہی ہوگی بدعت ہے۔ تو اس لیے لغت بھی نہیں جانتے، اور ظاہر ہے کہ جو عربی لغت سے آشنا نہ ہو وہ کیسے قرآن اور حدیث کا بیان کر سکتا ہے، ان کے احکامات کا بیان کر سکتا ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی امر کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، یا شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل بھی موجود ہے، اور اصل کس کی موجود ہے؟ جو ہم نے بیان کی کہ مستحب ہے یہ امر میلاد منانا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4644 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا پیر کے دن کے روزے کے بارے میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں سئل عن صوم یوم الاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، میں پیدا کیا گیا، اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کی صراحت فرما دی کہ میں روزہ یوں رکھتا ہوں، شکرانے میں رکھتا ہوں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ولادت بھی اس دن ہوئی اور مجھ پر وحی بھی اسی دن نازل ہوئی، پہلی وحی مجھ پر اسی دن نازل ہوئی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اور سنت کریمہ ہے۔ اور پھر وہ بھی کون سی نعمت؟ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اس دن میری ولادت ہوئی۔ ولادت کی نعمت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھ کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک انداز خوشی ہوتا ہے، انداز سرور ہوتا ہے۔ تو اس طور پر کہا جائے تو یہ غلط و عبث نہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ولادت مبارکہ یعنی اپنا ولادت کا دن روزہ رکھ کر منایا ہے۔ کیا رکھ کر منایا ہے؟ روزہ رکھ کر منایا ہے۔ خود رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید میں حضور کی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ سنت الہیہ بھی ہوئی، ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور حضور کا دن منانا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی۔ اب آ جائیں ملائکہ پر۔ ملائکہ نے بھی حضور علیہ السلام کا دن منایا ہے۔ کس طرح؟ مدارج النبوت میں شیخ محقق فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس رات یعنی جس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ملائکہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت کے باب پر، دروازے پر حاضر تھے اور کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پیش کر رہے تھے۔
تو حضور علیہ السلام پر درود السلام پیش کیے، کیونکہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں نا تو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے بھی ذکر میلاد کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میلاد کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نام لے کر قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام کیا ہے؟ احمد۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے گویا کہ ملائکہ بھی حاضر بارگاہ اقدس تھے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر حاضر تھے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ انداز بیان کہہ لیجئے یا انداز ذکر مصطفیٰ کہہ لیجئے بدلتا گیا، لیکن اصل میلاد ہر دور میں موجود رہی اور تا قیام قیامت موجود رہے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کا میلاد کس طرح منایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے یہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ آج حضور کی ولادت کے واقعات سناؤ، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور کی پرورش کی باتیں، حضور کی ولادت کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ اور یہ سارے مضامین جو میں عرض کر رہا ہوں صاحب مشکات نے مشکات شریف میں باب فضائل سید المرسلین میں نقل فرمائے گئے۔ حضور کا میلاد صحابہ بھی مناتے رہے، تابعین تبع تابعین مناتے رہے۔ اب صرف اتنی سی بات رہ گئی کہ اس دور میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو انداز ہے، اس پر ممکنہ طور پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ شرعاً اس پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قرآن سے ثابت ہو گئی، احادیث طیبات سے ثابت ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہو گئی، اور ثابت ہونا کافی ہوتا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ عدم جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت ہو گئی۔ اب اس دور میں ہمارا جو میلاد منانے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا لیتے ہیں، جیسا کہ اس وقت ہم میلاد ہی تو منا رہے ہیں۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلاد تو منا رہے ہیں۔ میں حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہا ہوں، یہی تو ہے اصطلاحی میلاد، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سن رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت میلاد منا رہے ہیں، اس قسم کی محفل منعقد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی منہی عنہ، کوئی ممنوع شرع چیز اس میں داخل و شامل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کو ناجائز کہا جائے تو صرف عقل و خرد کا ہی قصور کہا جائے گا، یا بے وقوفی کہی جائے گی، یا کم عقلی کہی جائے گی، اس سے زیادہ اور کچھ کہا جا سکتا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء اسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے نام پر ناجائز امور سر انجام دیے جانے لگے تو ان ناجائز امور کو روک دیا جائے، ان ناجائز امور کو روک دیا جائے، اصل میلاد کو نہ روکا جائے، ناجائز امور کو روک دیا جائے۔ یہ تو عجیب منطق ہوگی کہ آپ جائز امر کو روک دیں اور ناجائز امور کی وجہ سے روک دیں۔ ان ناجائز امور کا سد باب ہونا چاہیے، اصل میلاد کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کی رسم ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں نکاح کی رسم میں بہت ساری خلاف شرع باتیں داخل ہو چکی ہیں۔ میوزیکل پروگرامز ہوتے ہیں، بھنگڑے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ لیکن آج تک کسی دارالعلوم سے میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہو تو بتا دیجیے گا، کوئی فتویٰ جاری ہوا ہو کہ اب چونکہ نکاح میں خرافات داخل ہو گئی ہیں لہذا نکاح کرنا اب حرام ہو گیا ہے، یا بدعت ہو گیا ہے، یا شرک ہو گیا ہے۔ اس قسم کی کوئی تحریر میری نظر سے تو نہیں گزری، آپ کی نظر سے گزری ہو تو بتا دیجیے گا۔ اسی طرح 14 اگست آپ مناتے ہیں، 23 مارچ آپ مناتے ہیں، عید کا دن لے لیجیے، چلیں وہ تو دنیاوی تہوار ٹھہرے، عید کا دن تو شرعی تہوار ہے کہ نہیں ہے؟ عید الفطر لے لیجیے، عید الاضحیٰ لے لیجیے، شرعی تہوار ہے، اس کی تعیین بھی شریعت مطہرہ نے کر دی کہ اسی دن عید منائی جائے گی، یکم شوال کو ہی عید منائی جائے گی، 10 ذی الحجہ کو ہی عید الاضحیٰ منائی جائے گی، شریعت نے تعیین بھی کر دی۔ اس تعیین کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی نعمت جو تمہیں عطا ہوئی اس پر شکر کرو، لیکن آج بالکل برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ عید کے دن شکر تو شاید آٹے میں نمک کہیں تو یہ بھی زیادہ ہوگا، چند ہی افراد ہوتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں، لیکن عید کے دن خرافات کا بہت زیادہ گویا کہ دیکھنے میں معاملہ آتا ہے۔
خرافات زیادہ ہوتی ہیں، لوگ تفریح گاہوں میں ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، میوزیکلز پروگرامز ہوتے ہیں اور بے پردہ خواتین کے جھرمٹ ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات عید کے دن دیکھنے میں آتے ہیں، بلکہ شب عید سے ہی بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ تو ان تمام امور کی بنا پر کسی دارالعلوم سے یہ فتویٰ جاری نہیں ہوتا کہ اب عید منانا ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ اب عید میں خرافات داخل ہو گئی ہیں، اب پورے دن لوگ تفریح کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، لہذا بھائی عید کی نماز ختم کر دی جائے، عید کا دن نہ منایا جائے کیونکہ اس میں خرافات داخل ہو گئی ہیں۔ کہیں سے کوئی فتویٰ جاری ہوا نہیں۔ تکلیف کسی کو ہوتی ہے تو صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہوتی ہے کہ بھئی یہ نہ منائیے، کیوں نہ منائیے، اس میں خرافات داخل ہو گئی۔ تو آپ یہ فتویٰ دیجئے کہ میلاد مصطفیٰ منائیے، ان خرافات کو ختم کر دیجئے، ان ناجائز امور کو ختم کر دیجئے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح عید کے دن میں خرافات داخل ہوئی، اصل عید کو منع نہ کیا گیا، نماز عید بھی پڑھی گئی اور پڑھائی گئی، اسی طرح نکاح کا انعقاد بھی کیا گیا، اصل نکاح کو منع نہیں کیا گیا، خرافات کو ناجائز و حرام کہا گیا۔ اسی طرح اس میں اگر کوئی ناجائز امور داخل ہو جائیں تو ان کو منع کیا جائے گا، نہ کہ اصل میلاد کو منع کیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ناجائز امر کی آڑ میں لوگ بہانہ بنا کر اصل میلاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ختم نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، یہ تو ازل سے منایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ حضور کی تشریف آوری کا ذکر کس نے فرمایا؟ اور یہ عقیدے کی بات ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ازلی، ابدی، قدیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ازلی گئے، یہ اس کی صفات ہے، کلام صفت میں سے ہے، اس کا کلام ازلی گئے، ہمیشہ سے اس کا یہ کلام تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام موجود تھا کہ حضور تشریف لائیں گے۔ حضور کے میلاد کا تذکرہ حضور کی آمد سے پہلے موجود تھا، تو یہ تو ازلی تذکرہ ہے اور ابد تک چلتا رہے گا، اس کا روکنے والا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا، کتنے ہی اعتراضات ہوتے رہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو میلاد منانے والے ہیں، ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیونکہ اعتراضات جب بھی ہوں گے، آپ بنیاد سے چلیں گے، آپ اصل سے چلیں گے تو سامنے والی کی گرفت کر سکیں گے، جب گرفت کر سکیں گے تو اعتراضات کا دروازہ بند ہوگا، اگر آپ نے گرفت نہ کی تو اعتراضات کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ایک اعتراض کرے گا، اس کو موقع ملے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، دوسرا کر دے گا، آپ نے جواب نہیں دیا، تیسرا کر دے گا۔ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے تو سب سے پہلے اس کے سوال کی وضاحت طلب کرنی ہے نا آپ نے، جیسا کہ ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ جس چیز کو بدعت کہا، بدعت کا معنی بتانا اس پر لازم ہے، کون سی زبان کا لفظ ہے وہ بتائے گا، اصطلاحی طور پر کیا کہتے ہیں وہ بتائے گا، اقسام کتنی ہے وہ بتائے گا، پھر کون سے قسم سے میلاد کا تعلق ہے وہ بتائے گا، تو اس پر یہ لازم ہوگا۔ تو بس اتنی مختصر سی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل جل وعلا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوب شان و شوکت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور کے میلاد پر جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں، تو گویا کہ ہم خرچ کیا کرتے ہیں، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ ملا کہ حضور کے صدقے میں ہے۔ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے اپنا نامہ اعمال مزین کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے، اور وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ ان پہ احسان کا تصور کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان پر احسان تو صرف ایک ذات نے کیا ہے اور وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس نے مومنین پر بھی احسان کر دیا اس رسول کو بھیج کر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں میلاد منانا ہے، احسن طریقے سے منانا ہے، احکامات شرعیہ کی پابندی کرتے ہوئے منانا ہے، جو ناجائز امور ہیں ان سے دور ہی رہنا ہے۔ اگر کسی معاملے میں آپ لا علمی کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ علم اور علماء سے قرب بڑھائیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا عطا کردہ ضابطہ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے یعنی علماء سے رجوع کرو۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو آپ علماء سے فوراً رجوع کریں، اپنے ذہن سے کوئی نتیجہ فوراً مرتب نہ کر دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے دلائل اور اپنے ذہن میں جو چیز آئی اس سے نتائج مرتب کر دیتے ہیں، لیکن اصلاً وہ دلیل ہو سکتا ہے وہاں بنتی ہی نہ ہو۔ تو اس کے لیے علماء سے ہمیں رجوع کرنا ہوگا، علم سے لگاؤ اور شغف بڑھانا ہوگا، آپ علم کے قریب آئیں،
علماء کے قریب آئیں، علم دین حاصل کریں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ اسکول پڑھتے ہیں، آپ کالج پڑھتے ہیں، یہ تمام امور جاری رکھتے ہوئے آپ علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ پہلے دور ہوتا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا کہ بچپن کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر طے کر لیا، چلے گئے، لوٹ آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، چلے گئے۔ تو وہ ہم صرف حضور غوث پاک کا نام تو لیتے ہیں، ان کے اتباع بھی تو ہمیں کرنی چاہیے نا، ان کے طریقے بھی تو ہمیں چلنا چاہیے۔ تو لہذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی طلب میں نکل گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں علم دین کا درس دیتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ تو یہ مقام ملا علم دین کی وجہ سے، خود غوث پاک فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوگا علم دین کے قریب ہمیں آنا ہوگا تو آہستہ آہستہ سارے دلائل ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، سارے اعتراضات کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ غالباً یہاں بھی درس نظامی کا سلسلہ ہے، ابھی شروع نہیں ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہاں سے کچھ افراد اور بچے جاتے ہیں، علامہ ڈاکٹر رضوان نقشبندی صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں درس نظامی یعنی عالم کورس، اور ہمارا شجرہ اسلامک اکیڈمی پاورس چورنگی پر ہم نے قائم کیا ہوا ہے، اور 3 درجات اس میں چل رہے ہیں عالم کورس کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور 3 درجات میں بچے ماشاءاللہ عربی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے درجے کے بچے آسانی کے ساتھ عربی عبارت حل کر لیتے ہیں۔ تو عربی عبارت جب سمجھ میں آنے لگ جائے گی تو آپ ایک حد تک خود کفیل ہو جائیں گے کہ اصل ماخذ سے آپ دلیل نکال سکیں گے، کیونکہ اصل ماخذ کیا؟ قرآن، حدیث۔ جب تک عربی نہیں آتی آپ کو ترجمے پہ اعتماد کرنا ہوگا کہ یار مترجم نے یہی ترجمہ کیا تو یہی ہوگا، ترجمے پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ لیکن جب عربی آ جائے گی تو آپ ڈائریکٹ استدلال کر سکیں گے، جبکہ عربی کے ساتھ ساتھ آپ دیگر علوم بھی حاصل کریں، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان تمام علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الشجرہ اسلامک اکیڈمی میں نائٹ کلاسز ہوتی ہیں 9 سے 11۔ آپ میں سے جو افراد اس میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عبدالرؤف بھائی یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، ان سے آپ رابطہ کر لیں گے تو حضرت انشاءاللہ ریفر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد کے صدقہ و طفیل ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔